سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم شکر کہ اس نے ہمیں واجبات نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر زندگی میں پہلی بار رب کائنات نے ہمیں اپنے کلام کے سامنے بیٹھنے، سننے، سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ جس رب نے یہ کلام بھیجا ہے اسی رب نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق۔ وہ اپنی کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے کلام میں کیا ہے۔ اب اس کلام کو سمجھنا ان سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو بھیجنے کی، یہاں بیٹھنے کی، یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ آئیے ترجمے کی طرف جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہے ہیں، بیٹا تیرا کیسا ہوگا، کی خاصیت، خصوصیات، صفات کیا ہوں گی، وہ آج آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ، ایک تو یہ ہے کہ وہ گہوارے میں، گود میں کیا کرے گا، بات کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ وہ بات کرے گا جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں، اچھی بات کرنے والے، مختصر لوگوں کی طرف بات کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صالحین میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ، اور اس کو سکھائیں گے اور اس کو تعلیم دیں گے الکتاب، کس کی؟ کتاب کی بھی اور کتابت کی بھی، دونوں ایک چیز ہے۔ کتاب اور کتابت میں کیا فرق ہے؟
کتابت کے رائٹنگ. اور کتاب کون سی ہے؟ یہ تورات اور انجیل کتاب. اسے پہلے لکھا ہے کہ اس کو رائٹنگ، کتابت اور کتاب کی تعلیم دی جائے گی، اور حکمت دانش مندی کی، عقل مندی کی. اور کس کی تعلیم؟ اور کس کی تعلیم؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُ التَّوْرَاةَ وَيُعَلِّمُهُ الْإِنْجِیلَ. کس کی؟ تورات کی تعلیم، پھر اور انجیل کی. اور کون سی تعلیم دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو؟ پہلے کتاب یا کتابت دونوں شامل ہے، پھر حکمت، پھر تورات، پھر انجیل. یہ ساری تعلیم جب اس کو دے دی جائے گی تو مریم پھر کیا ہوگا؟ ورسولا، اور رسول بنا کر کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. بنی اسرائیل کی طرف جب یہ تعلیم مل جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے. رسول کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور یہ کون بتاتا ہے؟ یہ رب اللہ. وہ کیا کہے گا لوگوں کے پاس جا کر کے؟ اتنی کہ بے شک میں، یقیناً، جے کے معنی آیا ہوں، اور تو کے معنی میں، اور تم کے معنی تمہارے پاس. وہ جب بنی اسرائیل کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے یقیناً، شیورلی میں آیا ہوں. اب ان کی آیت ہے ایک معجزے کے ساتھ. پھر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا رکتا ہے؟ جب پیغمبر پہنچیں گے تو قوم کو کیا بتائیں گے؟ کہ میں تمہارے پاس معجزے کے ساتھ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں. کیا معجزے کیا ہے؟ اتنی کہ بے شک میں اخلقو، کیا کروں گا؟ ڈیزائن کروں گا، تخلیق کروں گا، تمہارے لیے، یا تمہارے سامنے، من الطین، مٹی سے. کاف کے معنی ہوتے ہیں کی طرح، کاف کے معنی کل امثال، کل جبال، بڑا ہوگا نا. یہ کا جو ہے آگے حیت کے معنی کیا ہوتے ہیں اردو میں؟ شیپ، حیت، شکل، صورت، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ حیت. کس کی حیت ہوگی؟ پرندے. باقاعدہ پرندے کی شکل میں بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. فا کے معنی پھر، آ کے معنی میں، اور نفخا کے معنی پھونکوں گا. یہ ہے اس میں، جب میں اس میں یعنی کیا کروں گا؟ پھونکوں گا. فیکون، وہ ہو جائے گا پرندہ، وہ ہو جائے گا اڑتا پرندہ، اڑتا ہوا پرندہ.
طیر کہتے ہیں اڑنے والی چیز کو. اسی سے طیارہ ہے. طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاز کو. جہاز کیا کرتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. یہ سارا کام میں کس کے حکم سے کروں گا؟ اللہ کے حکم. کمال اللہ کا ہے, کوئی مجھ سے کرائے گا. اب اور موضوع میرے پاس کیا ہوگا؟ وہ ابرئو. یہ ہے واو کے معنی اور او کے معنی میں. برا کے معنی برت. برت کہتے ہیں. برت کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں آپ کہتے ہیں بری ہو گیا. بری کہتے ہو نا. تو یہ برت کے معنی آزاد کروں گا. کیا کروں گا؟ اور علاج کروں گا, دور کر دوں گا. کس چیز کا علاج کرتا؟ الاکمہا, یعنی پیدائشی نابینا کا نابینا پن جو ہے وہ دور کروں گا, اور اس کو کیا کروں گا؟ اس کی آنکھیں واپس آ جائیں. جو بالکل پیدائشی, اس کو کہتے ہیں اکمہا. ایک ہوتے ہیں اومیون, وہ کیا ہے؟ نابینا. والابرسا, اور ابرس کی بیماری, برس کی بیماری, سفیدی جو ہوتی ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ مسیح تھا. اللہ نے کیا رکھا تھا؟ مسیح کے معنی مسا کرنے والا. مسا کیا کرتے؟ ہاتھ پھیرنے والا. ایسے ہی ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتے قم باذن اللہ. یہ بیماری اس طرح چلی اللہ کے حکم سے, تو بیماری کیا ہو جاتی. اب یہ ایک بڑا انقلاب ہے, لوگوں کو پتہ چلا ہوگا دنیا میں. اس وقت یہ بیماری بہت زیادہ تھی. ایک پیدائشی نابینا پن اور یہ ابرس کی بیماری سب میں موجود ہے, زیادہ لوگوں میں. تو جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ یار ایسا آدمی آیا ہے, انقلاب برپا کیا ہوگا نا انہوں نے, تو نوجوان تو ان کے پیچھے لگ گئے ہوں گے. وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى, دوسری بات کیا کرے گا؟ اور وہ کے معنی ہوتا ہے میں, حی کے معنی زندگی دوں گا, زندہ کروں گا. اور موتا, مردوں کو. لیکن کیسے زندہ کروں گا؟ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. یہ سارے موضوع دیکھ رہے ہیں آپ, کس میں پائے جاتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام میں. باقی کسی پیغمبر میں یہ نہیں ہے. اس لیے پاپولرٹی اگر دنیا میں آج ہے کسی کی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں سمیت سب مانتے ہیں. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بھیا دیکھیے, وہ انبیوں کو, اور وہ کا کیا ہوگا؟ نبی کا معنی کیا؟ بتا دوں گا, خبر دوں گا. اور قوم کے معنی تم سب کو, بما, اس چیز سے, اس چیز کے متعلق. تاکلون, تم کھاؤ گے. جو چیز تم کھا کر آؤ گے, میں بتا دوں گا کہ فلاں چیز آدمی نے یہ چیز کھائی. بہت بڑا موضوع ہے یہ, ہے یا نہیں ہے؟ حیران کن ہے یا نہیں ہے؟ موضوع کہتے ہیں حیران کرنے والا. آپ بھی آ جائیں بیٹا, آ جاؤ یار. انگلش کی کلاس میں تو آپ آ جاتے میرے ساتھ, کیونکہ امریکہ جانا ہے, یہ جنت جانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ وَأُنَبِّئُكُمْ, یہ واو بڑھا دیں گے. وَأُنَبِّئُكُمْ, اور میں بتا دوں گا, مَا تَدَّخِرُونَ, جو تم اسٹور کرتے ہو, ذخیرہ کرتے ہو, اور وہ بھی بتا دوں گا تو تم کیا کرتے ہو؟ ذخیرہ اندوزی کرتے ہو. فی بیوتکم, اپنے گھروں میں. جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرو گے, جس کے پاس سونا ہوگا, چاندی ہے, پیسہ ہے, سارا ڈیڈ منی ہے,
وہ میں بتا دوں گا. اب لوگوں کو کیا زبردست انقلاب آیا ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ نا. اور یہودیوں میں ہلچل مچ گئی تھی جب یہ آ گئے تھے. ان فی ذالک لآیا، اللہ کہتا ہے ان فی ذالک، بے شک اس بیان میں زبردست عبرت کی نشانی ہے، لکم تمہارے لیے. اور شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان پکا ہو تو ہو مومن. اگر تم ایماندار ہو، مومن ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے لیے اس میں بہت زبردست عبرت کی کیا ہے. اب آپ کلیئر ہو گئی بات. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں قرآن کو تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب ہم مل کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اب یہ کمال میرا نہیں ہے، نہ آپ کا ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ نے آپ کو قبول کیا. اگر آپ نہیں آتے تو آپ کو کیسے قبول کرتا ہے یہ بتائیں ذرا. آپ نے وقت دیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آیت نہیں ہے. اگر واقعی آپ ایمان والے ہو تو آپ کے لیے ان تمام باتوں میں کیا ہے، عبرت کا سامان ہے یا نہیں ہے. اب اللہ کے باتیں یہ اور کیا کام کریں گے. اب یہ ساری باتیں کس کو بتائی جا رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کو، کہ تیرا بیٹا یہ ہوگا، ایسا بہترین بیٹا تمہیں دے رہا ہوں. کیا بات ہے. آگے کیا ہے، وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہے بما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو میرے، مجھ سے پہلے. من التورات، تورات میں سے، تورات ان سے پہلے تھی نا. وَلِأُحِلَّ، اور کیا کروں گا، حلال کر دوں گا. اچھا، احلہ کہتے ہیں حلال سے. حلال کس کو کہتے ہیں؟ گرا کھولنا. گرا تمہارے لیے دور کر دوں گا وہ پابندیاں جو تمہارے اوپر لگائی گئی ہے. اللہ کے حکم سے کیا کروں گا، حکم تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرمت، حرام کی گئی ہے، کی گئی علیکم، تم پر، جو رب نے تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کر دی گئی کیونکہ تمہارا قصور تھا. تو یوم سب، ہفتے کے دن کا، شکار کا، پھر جو اونٹ کی اور اسی طرح جانوروں کی کے گوشت کے بارے میں ان کے اوپر کیا کر دیا تھا، پابندی لگائی گئی، تم نہیں کھاؤ گے. اب ان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم کھائیں. اب یہودی پریشان ہیں. اللہ نے ان کو بھیجا، ان سے کہو کہ اب تمہارے لیے پابندیاں میں ختم کر دوں گا. کیا انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا انقلاب لا رہے ہیں بچے. تم کو، اور میں لایا ہوں، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیتٍ من ربکم، معجزے کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. اب کیا کرو، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. اب میں جو کام کروں گا سب سے پہلے میں کروں گا، اس کے بعد تم نے کرنا ہے. میں تماشبین نہیں ہوں گا یا لیڈر بن کر کے تمہیں آگے نہیں کروں گا. پہلے کام میں خود کروں گا. جب میں کام کروں گا تو پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے. تو یہ اطیعون کا لفظ جو ہے اس طرح ہے، اطیعوا، اطیعوا، میں اطاعت کرتا ہوں. اطیعوا کا جب اس کو امر کے سیغے میں لائیں گے تو جب میں تم اطاعت کرو، واو نون جمع کے لیے ہے، واو نون
لیکن اس کے نیچے زیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کے لیے اطیعونی، ہاں ابے آل، اور یہ کیا ہے بھی، اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ اگر یہ نہیں سمجھو گے تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے بورڈ کے اوپر قرآن کو جب لایا جاتا ہے تو الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ بریک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور اصل لفظ کی طرف آپ آ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے حکمہ ہے، یہ کتبہ ہے نا، کتبہ، یہ کتبہ۔ اب کتبہ جو لفظ ہے، اس سے اگر آپ دیکھیں لکھنے والے کو کیا کہتے ہو آپ؟ جو لکھا گیا اس کا کیا کہیں؟ مکتوب۔ جو لکھائی ہو جاتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتابت۔ ہاں؟ اسی لفظ سے کتاب۔ اب ایک لفظ کے اندر کتنی باتیں ہوں گی؟ اب اس طرح حکمہ ہے، بولے گے حکمہ، اب اس کا روٹ ورڈ حکمہ ہے۔ اب اس کا فاعل سبجیکٹ کیا ہوگا؟ حاکم۔ اس کا آبجیکٹ کیا ہوگا؟ محکوم۔ ناؤن کیا ہوگا؟ حکمت۔ اس طرح حکیم انفینیٹیو میں یہ لفظ کیا ہوگا؟ حاکمیت۔ اس طرح حکومت، اس کا لفظ ہے احکام، اس لفظ کے استحکام۔ یہ جو آپ لفظ لکھتے ہیں نا محکمہ، یہ اسی سے کتنے الفاظ ہیں؟ یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی ہے کہ حکومت ایسے کرو گے، محکمے ایسے چلاؤ گے، حکیم اس طرح بنو گے، لوگوں کے نفس پر ہاتھ کیسے رکھو گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا پیغمبروں کو سکھاتا ہے، علم دے کر کے بیٹھتا ہے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر حکمت کے کوئی پیغمبر قوم کے اندر اترتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جواب دینا ہوتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل مائنڈ لوگ ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، معیشت دان ہوں گے، یعنی پولیٹیکل سائنس والے، بایولوجی والے ہوں گے، زولوجی والے ہوں گے، کیمسٹری والے ہوں گے، سوال کریں گے۔ پیغمبر یہ نہیں کہے گا مشیر صاحب تو ہی جواب دے، نہیں، پیغمبر نے خود جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ کب؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ زبردست احکامات ملتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں اس کو جلدی جلدی آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یہ یا شیخ تعلینا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ کیا کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کتابت کی اور کتاب کی تعلیم دے گا۔ والحکمت، بولے حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ یعلمہ الکتاب، یعلمہ الحکمہ، یعلمہ التوراۃ، یعلمہ الانجیل۔ آپ اس طرح پڑھیں گے۔ سر جی تھوڑا سا انجیل بنا خوشخبری، انجیل بنا خوشخبری۔ اچھا، انجیل ایک کتاب کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو خوشخبری کہہ دو، اس کو پیغام کہہ دو، لیکن انجیل اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بک ہے، کتاب۔ اس طرح قرآن ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو پیغمبر آتا ہے وہ دوسرے پیغمبروں کی تعلیم کو کیا کرتا ہے؟ ایڈاپٹ کرتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ رسول ہے، اور کیا جب یہ تعلیم مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول بنایا جاتا ہے۔ یہ مریم پھر وہ رسول بنے گا، اس کی طرف بنی اسرائیل کا رسول بنے گا، اور وہ کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگوں کے سامنے جا کر آواز بلند آواز سے لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پالنے والا ہے، وہاں سے ایک معجزہ لے کر آیا ہوں، معجزے کے ساتھ آیا ہوں۔ قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں، ایسے نہیں چھپ چھپا کی طرح آپ قرآن کی کلاس کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی نہیں آتے۔ یہ باہر اگر بورڈ لگ جائے نا باہر، اور جا کر کے واٹر پمپ کے چرنگی پہ اور لوگوں کے لاؤڈ سپیکر لگ جائے،
پھر پتہ چلے گا نا، پھر مولوی آئیں گے اور یہ کیا ہو رہا ہے، پھر سب آئیں گے یعنی ملے ان کا تو پھر کیا ہوگا دیکھیں. اسی طرح انہوں نے آپ میری بات کو بالکل وہ کر دیتے، آپ تھوڑا سا چھپ ہو جائے کر بات. اس قرآن کو چھپ چھپا کے نہیں پڑھا رہا ہے، پوشیدہ نہیں پڑھا رہا ہے، اس کو کھول کر کے باہر دنیا کو. یہ ان لوگوں کو آنا چاہیے جو اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے. کیا کہا تھا؟ کچے تو تم بھی آئے تھے میرا رب، میں تمہارے رب کی طرف سے موجزے کے ساتھ آیا ہوں. اور بات کیا کروں گا؟ انی اخلق لکم من الطین. کہا آتے توئے، میں باقاعدہ مٹی سے کیا کروں گا؟ پرندہ بنا کر کے پیش کروں گا تمہارے سامنے. اور پھر اس کے اندر کیا کروں گا؟ فَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. بس اس کے اندر میں پھونک ماروں گا اور وہ کیا ہو جائے. آج انہیں عیسائیوں نے اس طیارے کو آپ کے سامنے اڑا دیا ہے. اڑایا ہے نہیں اڑایا؟ آپ نے تو نہیں اڑایا. یہ طیارہ کس نے بنایا؟ ہاں وہ بتاؤ نا. جرمن نے، انگریزوں نے، آپ نے نہیں بنایا ہے، یہ انہوں نے بنایا. وہ ابھی بھی اس پر کرامت کام کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی کونی نیچے لگ گئی، اس کی کونی اوپر ہو گئی. اس چکر میں آ کر کے ہم نے دین کو پسند کر دیا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. بس وہ پرندہ کیا ہو جائے گا؟ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے. یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، سارا کام کون کر رہا ہے؟ کام انہی سے لے رہا ہے. وہ کہے گا یہ وَمُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیرے گا اور جو پیدائشی نبینا ہے اس کی بینائی دور کر دے گا. وَالْأَبْرَصَ. اور لیپریسی کا کیا کر دے گا؟ ابرس کے مرض کو دور کر دے گا. ابھی بھی آپ کے صدر میں ایک اسپتال ہے لیپریسی، اس کو چمڑے کا اسپتال کہتے ہو نا، وہ یہی اسپتال ہے لیپریسی. ریگل یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ مسلمان نہیں، وہ چلا رہے ہیں. وہ باہر کے لوگ چلا رہے ہیں، جیو سے، ان کے جیو سے وہ چلا رہے ہیں. ہم لوگ نہیں چلا سکتے یار. اب کیا کر رہے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. کیا کریں گے؟ اور مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور آج دنیا میں انہوں نے روبوٹ پیش کر دیا. آپ پتہ نہیں چلے گا آپ کو. روبوٹ کا پتہ چلتا ہے نا روبوٹ کیا ہے. آپ کہیں یار یہ تو انسان آ گیا، لگتا تو انسان ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے مشن پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے بارے میں دیکھیں یہ غلط تو نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو فتویٰ لگا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں. اس چکر میں ہے. اللہ کیا کرے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. اور وہ یہ بتائے گا کہ جو تم کھاتے ہو وہ تمہیں. آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں آج کل یا نہیں ہے؟ میں بتاؤں گا نا. لیکن اب بتائیں دنیا میں جو وہ لوگ ہیں ان کے پاس ڈیوائسز ہیں یا نہیں؟ آپ کے پیٹ میں دیکھ کر سکتے بتا سکتے ہیں نہیں؟ وہ تو پوری لوگوں کو کہہ، وہ ڈیوائس تو صرف پرٹیکولر ایک آدمی کا بتائے گا کہ دل کیسا دھڑک رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے نہیں جو تم کھا کر آؤ گے میں تمہیں اس کو ظاہر کر دوں گا. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو تم گھروں میں اب وہ چھپ لگاتے ہیں یہاں پہ آپ کے موبائل پر، آپ کے شناختی کارڈ پہ ایک نمبر ہے، وہ چھپ ہے. جہاں جاؤ گے نا کہ یہ کہاں جا رہا ہے حیدر صاحب ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو یہاں نہیں آ کر بتاتا ہے کہ ادھر ہو، وہ وہاں سے بتاتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں. یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس صرف فتوے کی دکانیں ہیں. کس کو کافر بنایا جائے، کس کو مسلمان قرار دیا. قرآن سے نابلد سب. اب یہاں کیا کرتے ہیں؟ ان کنتم ان فی ذلک الآیۃ. اس میں تمہارے لیے زبردست عبرت کی اور سبق حاصل کرنے کی
اور قرآن کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھو گے تو عبرت کیسے ملے گی؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تمہارا قرآن پر مکمل ایمان، ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے جی، اس کو ہاتھ لگا کر کے وضو کے ساتھ یہ کہیں گر نہ جائے، اس کی طرف پیٹ نہ ہو جائے، اس کی قدر کرو، بس پڑھو نہیں، سمجھو نہیں، بات یہ بڑی بات یہ کام ہے ہمارا، مسلمانوں کا کام یہی ہے۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ کہے گا کہ جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے میں اس کی کیا کرنے والا ہوں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت بھی دینے والا، یہ تصدیق وہی کر رہا ہے۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کروں گا، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس معجزہ لے کر کے آیا ہوں، معجزے کے بغیر نہیں آیا ہوں، اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے میرا، یہ کارنامہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اب لوگوں اللہ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو لوگوں کا خوف دل سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ وَأَطِیعُونِی، اور میری کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو لوگوں کے اندر وہ پیش کر رہے تھے۔ جب یہ پیغام دینے لگے تو یروشلم اور یہودیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ سارے یہودیوں کے مولوی جمع ہو گئے اور کہا سب سے بڑا کافر یہی ہے، فتویٰ لگا دیا۔ وہ نے کہا کہ اب یہ کرے، اب کرنا کیا ہے کہ اس کو کیا کرے؟ قتل کر دے، اس میں ہماری بقا ہے۔ قتل نہیں کرو گے تو ہمارے دین کا نقصان ہو گیا، ہم تو اپنا دین چلا رہے ہیں نا۔ اب یہ آ گیا تو دین کو کیا کر دیا؟ ادھر ادھر کر دیا۔ ہم تو اپنی مرضی کر رہے تھے، کسی کو مسلمان بنائے، کسی کو کیا بنا رہے تھے۔ یہ تو آ گیا، یہ تو ایک انقلاب لے کے آیا۔ یروشلم میں جب گئے تو نوجوانوں نے استقبال کیا، ان کے اوپر خوف طاری ہو گئے، او ہو یار یہ کیا ہوگا، اب ہماری تو خیریت نہیں ہے، ان کا مقابلہ کون کرے گا، کون یہ کام کون کرے گا، یہ کون کرے گا، یہ کون کرے گا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دو۔ تو سب اور جو دیگر اور تھے وہ سب نے کہ نوجوانوں اگر اپنے دین کی فکر کرنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرو؟ قتل کر دو یا تو صلیب پہ چڑھا دو بس۔ اب آگے اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قوم کیا کرتی ہے، اور پیغمبروں کا استقبال ہاروں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ پتھروں سے اور خون شرابت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی کام کریں گے تو آپ کو کوئی ہار نہیں پہنائے گا، آپ کو شاباشی کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے رب کا کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے